ہماری زندگی کا خلاصہ خدا کی ذات ہے۔ امیر فیصل صاحب، مغل اجازہ صاحبہ اور دیگر ٹیم، میں سب کا شکر گزار ہوں، اور وہ لوگ جو فقط اس دل کی نیا کو منزل پہ پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ روح ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائے۔ تو میری تعلیمات کا سب کو پتہ ہے، تو میں یہاں آ گیا ہوں، تو جب آپ چاہیں سوال و جواب شروع کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. I was on traveling and sorry for being late by 1 or 2 minutes. Thank you. ہم آج ایک بار پھر سے محترم زاہد خان صاحب کا پرخلوص استقبال کرتے ہیں پیور ڈسکشن گروپ میں، ان کو ویلکم کہتے ہیں ایک اور سوال و جواب کی نشست کے لیے۔ آئیں محترم زاہد خان صاحب، ویلکم ہے آپ کا، شکریہ۔ محترم زاہد خان صاحب، اور سنائیے، کافی ڈیز کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، کیسا رہا آپ کا ویکینڈ اور کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اپنی خیریت بتائیں سر، شکریہ۔ مصروفیات تو مشن کی تھیں، اور صحت میری خدا کا انعام ہے، بہت اچھی ہے۔ تو بس وہ ایڈمنسٹریشن اور تعلیمات، اس کی اشاعت، اور پھر آخر میں ہر مہینے میں پولیس سیکورٹی کے معاملات بھی ہوتے ہیں، اور پھر مجھے ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانا تھا، تو سفر بھی کرنا پڑتا ہے، ایجوکیشن بھی دینی پڑتی ہے، تو بس انہی معاملات میں زندگی گزر جائے گی۔ باقی دل شاد ہے، دل پہ بہار آئی ہوئی ہے، جوبن پہ بہار ہے، تو اور خدا کی عنایات بھی بہت ہے کہ اس نے اس زندگی میں ہی روح کو ہر رات ہر دن سفر کراتا ہے اور اپنی بادشاہتیں دکھاتا ہے، تاکہ میں انسانیت کو وہ سب کچھ بتا سکوں جس کو میں دیکھوں اور مشاہدہ کروں، اور سفر نامہ زندگی کا مکمل کر سکوں۔ محترم زاہد خان صاحب، آپ کے پاس ایک نبوت کا اسٹیٹس ہے ماشاءاللہ، اور میری جانکاری میں یہ باتیں آئی ہیں کہ پہلے ٹائم میں بھی نبی لوگوں سے جب لوگ ملاقات کرتے تھے تو جو ان کی دینی تبلیغ تھی اس کے بارے میں تو سنتے ہی تھے، بٹ اور بھی زندگی کے کافی سارے ایکسپیکٹس پہ بات چیت کرتے رہتے تھے، مشورہ کرتے تھے، اپنے بچوں کے ریگارڈنگ مشورہ کرتے تھے، اور اگر کوئی بچہ بگڑ رہا ہے تو اس کے بارے میں دعا کے لیے کہتے تھے اور پوچھتے تھے کہ ہم اپنے اندر کیا پریورتن، کیا چینج لائیں کہ ہمارے بچے ٹھیک ہو جائیں سر۔ تو آج کا ایک سماجک ٹاپک بھی ہو سکتا ہے یہ، اور میں سوچتا ہوں کہ آپ جیسے نبوت کے دعوے دار سے ہی اس ریگارڈنگ تھوڑی سی نالج لے لی جائے، تاکہ ہم جیسے کم علم لوگوں کی سمجھ میں وہ باتیں آئیں جو کہ ایک عام آدمی کا سوال ہے، ایک عام پریوار، ایک عام فیملی کا سوال ہو سکتے ہیں سر۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد، یا یہ کہہ لیجئے کہ اگر بوائز کا کیس ہے، کسی نہ کسی کام سے لگنے کے بعد یا کوئی نہ کوئی سورسز آف انکم ہونے کے بعد آدمی اور پیرنٹس بھی یہ سوچتے ہیں کہ اب اس لڑکے کی شادی کر دینی چاہیے سر۔ تو آپ یہ بتائیں، جیسے ماشاءاللہ آپ کلیمنٹ آف نبی ہیں، اور خدا نے، ظاہر سی بات ہے کہ آپ سے ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں گی اور آپ سے باتیں بھی ہوتی رہتی ہیں، تو ایک لڑکا اگر ہے یا چلیے لڑکی ہے، تو ماں باپ کو کیا کیا چیزیں ڈھونڈنی چاہیے بچوں کا رشتہ کرتے ہوئے؟ پلس یہ ہے کہ بچہ بچی کو کیا چیز سامنے رکھنی چاہیے کہ اس کے اپوزٹ سیکس میں یہ والی کوالٹیز ہوں تو شادی کے لیے موضوع ہے، بیسٹ ہے؟ تھوڑا سا کچھ رہنمائی فرمائیں، شکریہ، تھینک یو۔ یہ جو ہماری دنیا ہے، اس کا معیار جو ہے وہ کچھ اور ہے۔ یہاں دیکھا جاتا ہے کہ فیملی ویل اسٹیبلش ہے، بچہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، اچھی پوسٹ ہونی چاہیے، اور ان کے حالات کیسے ہیں، تو بڑا دنیائی چیزوں پر غور کر کے رشتے لیے اور دیے جاتے ہیں۔ لیکن جو دنیا خدا کی ہوگی، اس کا معیار جو ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ وہاں روحانیت دیکھی جائے گی کہ اس کا
اندر کا کریکٹر کیا ہے. ظاہری چیزوں پہ غور کم اور اندر کی سیرت دیکھی جائے گی کہ انسانیت کے لیے یہ کیا سوچتا ہے، سوسائٹی کے لیے کیا سوچتا ہے، اور اس کی روحانیت کیا ہے کہ وہ جس سے وہ پارٹنر ہوگا. کیونکہ پارٹنرشپ سے مراد جو ہے ایک عجیب محبت اور ایک عجیب سفر ہے. تو اس دنیا میں کچھ اور ہوگا معیار، پیسے شیسے کو کوئی بھی نہیں پوچھے گا. اس دنیا کے اندر معیار کچھ اور ہے. ہونا یہ چاہیے تھا ویسے، جو فرشتوں نے بتایا کہ 7 سال، ابتدائی 7 سال بچوں کو صرف محبت دی جائے، صرف محبت جتنی بھی دے سکتے ہیں آپ دیں. اس کے بعد جو ہے اس کے کریکٹر پر غور کیا جائے کہ اس کی روحانی صلاحیتیں ایسی ترقی پا جائیں کہ جس سے صرف خاندان والوں کی پینگ نہ چڑھے. یہ کام کرتے ہیں جو دنیائی لوگ ہیں، اس سے سوسائٹی کا کیا فائدہ ہو، اس سے قوم کی عمارت کیسے بنے کہ وہ پوری دنیا کو فائدہ دے سکے. تو مختلف دور ہیں، مختلف معیار ہیں. تو آپ دیکھیں، ایک دنیائی شخص ہے تو وہ کچھ اور دیکھے گا رشتہ دیتے اور دیتے ہوئے، ایک روحانی شخص ہے تو وہ کچھ اور دیکھے گا. تو یہ مختلف پیمانے ہیں. تو جو جس پیمانے میں تولتا ہے اس کو بھی اسی میں تولا جائے گا. محترم زاہد خان صاحب، لاکھوں کی تعداد میں نبی آئے اور آپ بھی کہتے ہیں کہ ہاں جی لاکھوں سے اوپر نبی ہیں. اپنی اپنی ٹیچنگز وہ دے کے گئے محترم، وہ کچھ بھی سکھا کے گئے، کچھ بھی بتا کے گئے، کچھ بھی دعویٰ جات کر کے گئے. بٹ میرے خیال سے تو اس وقت بھی سچائی یہی تھی، آج بھی فنڈامنٹل ٹروتھ یہی ہے سر، کہ ہسبینڈ اینڈ وائف، یا یہ کہہ لیجئے کہ میل اور فیمیل کا میلاپ ہوتا ہے، اور بدلے میں خدا جسے چاہتا ہے اولاد کی گفٹ عنایت کر دیتا ہے سر. اب آج تک تو کامن بات یہی ہے محترم کہ وہ بچہ یا نئی آتما، نئی روح، نئی سول جس بھی گھر میں آ گئی، اب وہ لڑکا ہوا یا لڑکی ہوئی، بہرحال جس بھی گھر میں اس آتما نے، سول نے جنم لے لیا، جو بھی اس نے اپنے ماں باپ کو دیکھا، جو ماں باپ کو طریقہ دیکھا پوجا پاٹ کرنے کا یا نماز پڑھنے کا یا یہ کہ چرچ میں جانے کا، جو کچھ ماں باپ نے سکھایا وہی اس کے کچے ذہن میں پڑھتا چلا گیا، قبول کرتا چلا گیا، اور اسی کو پوری دنیا کا سچ مانتا چلا گیا سر. یا ان ادر ورڈز اور سمپل ورڈز یہ کہہ لیے کہ جو بچہ جس دھرم میں پیدا ہو گیا، جو کچھ اس نے ماں باپ سے سیکھا وہی اس کا عقیدہ بن گیا، وہی اس کی بلیف بن گئی، اور پھر وہ پختگی کے ساتھ اتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ پوری زندگی اسی دھرم پہ رہتا ہے، اور پھر کبھی اس کی شادی یا بچے ہوں گے تو ان کو بھی اسی دھرم پہ چلاتا ہے. تو میرا پوچھنے کا مقصد یہ ہے محترم کہ پھر یہ جو جنت اور دوزخ کہی جاتی ہے، برا دھرم اچھا دھرم یا ایسے کہے جاتے ہیں، تو پھر آخر اس سب کا میننگ کیا رہ گیا؟ کیونکہ جب بچے کو جس جگہ پیدا ہونا ہے وہی فالو کرنا ہے، اسے سیکھنا ہے، تو اس میں اس بچے کی کیا غلطی ہے کہ اس نے کس گھر میں جنم لیا؟ یا یہ کہہ لیجئے کافروں میں جنم لیا، مسلمانوں میں جنم لیا، مسیحی لوگوں میں، بدھسٹ میں، یا کسی میں بھی جنم لیا سر، تو بتائیں. شکریہ. جیسا آپ نے خود کہا ہے کہ کچے ذہن میں والدین وہ اثر ڈال دیتے ہیں کہ اس کی روحانیت کا جو سپارک ہوتا ہے وہ بند کر دیتے ہیں. تو مسلمان یا ہندو یا سنگھ، عیسائی، یہودی، جب بچے کے اندر وہ اپنی تعلیمات جو مذہب کی وہ ڈال دیتے ہیں تو اس کو پھر بند ہو جاتا ہے. یونیورسل شعائیں جو ہیں، ہوتا پھر یہ ہے کہ بچہ جسمانی بڑھ جاتا ہے لیکن اس کی روحانیت جو ہے، جسم بڑھتا ہے، اس کو مردہ کر دیتے ہیں. ایسا ہونا نہیں چاہیے. تو جو اب یہ دور شروع ہو جائے گا، اس کے اندر مذہب کی تعلیمات ٹھوسی نہیں جائیں گی، بلکہ بچے کو خود اختیار دیا جائے گا کہ وہ ہر قسم کی تعلیمات لے. جب شعور پہ پہنچ جائے تو اسے سارے مذہب کی تعلیمات
کا موقع ملے اسٹڈی کرنے کا اور روحانیت کا، تاکہ وہ جو یونیورسل فریڈم ہے، یونیورسل شعور ہے، وہ جو یونیورسل تعلیمات جو خدا نے دی ہیں انسان کو، جو نیچر کے پرنسپل ہیں، اس سے وہ اسفادہ کر کے اپنی ترقی کو ساری زندگی روحانیت میں ترقی دیتا رہے. لیکن فی الحال ایسا نہیں ہے، اور یہی وجوہات ہیں کہ مذہب کی اجارہ داری بہت ہے. اب یہ کہ یہ مذہب جو ہیں کئی ہزار سالوں سے آ رہے ہیں، کہیں شریعت ہے، کہیں شریعت کم، کہیں زیادہ ہے، اور سوسائٹی کے رول بنائے شریعت نے، اس کو نام دے دیا کہ یہ خدا کے ہیں. ایسا نہیں ہے. اب یہ ہوتا ہوا آیا یہاں تک کہ 21 سینچری آ گئی. اس سینچری کے اندر جب خدا نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ یہ مذاہب جو ہیں یہ روحانی ترقی کے بیچ میں سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتے ہیں، تو اب جو دور ہے وہ مذہبی دور نہیں، بلکہ وہ نیو ہیومن ایرا، ایک نیا دور ہے روحانیت کا، کہ ان بچے کو اس قابل کیا جائے کہ اس کی ترقی کی جو راہیں ہیں یونیورسل، ان کو کاٹا نہ جائے. اور یہ روحانیت سے مراد یہ ہے کہ وہ بچہ ترقی کرتے کرتے خود مشاہدات کرے، تجربہ کرے روحانیت کا، اور اس کی انڈیویجویلٹی ساری زندگی ترقی ہوتی رہے. مضمون میں نے لمبا کر دیا لیکن بہت ضروری ہے. اپنی مثال دیتے ہوئے یا اپنے ممبروں کی مثال، اپنی مثال دیتا ہوں. میں نے بچوں پر کوئی 7 سال کوئی کسی قسم کا بوجھ نہیں. پھر ان کو یہ میں نے گائیڈنس دی کہ وہ ویل ایجوکیشن یعنی کہ جنرل پریکٹس کریں، کیونکہ جب ایک اسپیشلسٹ ہوتا ہے وہ اپنی فیلڈ میں تو ہوتا ہے، باقی وہ نیرو مائنڈڈ ہو جاتا ہے. ویل ایجوکیشن. پھر اس کے بعد ان کو میں نے موقع دیا کہ خود اپنی ذات سے ریسرچ کریں اور اپنی تعلیمات بھی سامنے رکھیں. گائیڈ کیا، اور جو فیصلہ وہ کریں گے اس کے مطابق ان کی زندگی ہونی چاہیے، نہ کہ والدین ٹھوس دیں کوئی چیز. یہی وجہ ہے کہ میرے جتنے بھی بچے ہیں ان کے بہت سے روحانی سفر ہیں، مشاہدات ہیں، فرشتوں سے، خدا سے ملاقاتیں ہیں. تو اب یہ نیا دور ہے، نئی منزل ہے، نئی تعلیمات ہیں. دیکھتے ہیں کہ یہ اس پہ کیا اثر ہوگا، اس کے لیے تھوڑا سا وقت چاہیے. جی شکریہ بہت بہت محترم زاہد خان صاحب. جیسے کہ ان 15-20 سالوں میں بہت زمانہ دنیا بھر کا بدل گیا ہے محترم، اور 20 سالوں میں ہی سماجک ایکٹیویٹیز میں زمین اور آسمان کا فرق آیا ہے. آج کے اس دور میں آپ ایز اے کلیمنٹ آف نبوت کیا ٹیچنگ دیں گے محترم؟ کہ شادیاں وہ والی کرنی چاہیے جو کہ ماں باپ کہہ رہے ہیں، ایسے لڑکا اور لڑکی سے کر لینی چاہیے جس کو ہم نے کبھی دیکھا نہ ہو، جانا نہ ہو، سمجھا نہ ہو. یہ الگ بات ہے کہ آج کل واٹس ایپ کا زمانہ ہو گیا، فوٹو وغیرہ دیکھے جا سکتے ہیں، منگائے جا سکتے ہیں، اور اگر زیادہ ہی فیملی فرینک ہو تو ویڈیو وغیرہ وہ بھیج سکتے ہیں. یا یہ کہ جس کو کہ لو میرج کہا جاتا ہے، اور میرے نزدیک تو لو میرج اور ارینج میں یہ کہہ دیجئے کہ لو میں لڑکا اور لڑکی ملتے ہیں، آپس میں بات چیت کر لیتے ہیں اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت سے لوگ آج کل ایک نیا ورڈ نکلنے لگا، لو ان ریلیشن شپ، نہیں سوری لیو ان ریلیشن شپ. تو آپ کس طرح کی شادی کو پریفر کرتے ہیں سر؟ شارٹلی یہ بتائیں، پھر میں اگلا سوال کرتا ہوں. شکریہ. کیونکہ میں یورپ میں رہتا ہوں تو یہیں کی مثال دینی پڑے گی. یہاں جو ہے وہ پہلے ایک دوسرے کو دوستی کی جاتی ہے، ایک دوسرے کو سمجھا جاتا ہے، اس کے لیے وقت لگتا ہے، آتے دیکھی جاتے ہیں، کریکٹر دیکھا جاتا ہے، اور کچھ وقت گزرنے کے بعد یہ آپس میں فیصلہ کرتے ہیں کہ
کیا ہم جیون کے بندھن میں بندھنا چاہتے ہیں؟ لیکن اب جو دور ہے یورپ میں وہ شادی کم اور پارٹنرشپ زیادہ ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندھن جو کاغذی ہے یہ صرف کاغذ کا ایک پرزہ سا سمجھتے ہیں. تو اس کے لیے وہ اپنا وقت چھان بین کر کے پورا دیکھ دکھا کر کہ یہ پتھر ہے یا ہیرا اس کے بعد فیصلہ کرتے ہیں. اب جو ہماری موومنٹ ہے اس میں تھوڑا سا مورل سٹینڈرڈ دیکھا جاتا ہے، اخلاقیات دیکھی جاتی ہیں، نیکی کی کچھ کہ اس میں روحانی گروتھ کیا ہے. تو موومنٹ کی تو کیا میں مثال دوں، اپنی اولاد کی مثال دیتا ہوں. تو جب میری بیٹی ہائی ایجوکیٹڈ تعلیمات میں یونیورسٹی میں تھی تو انہوں نے مجھ سے، میں ساتھ ساتھ گائیڈنگ بھی کرتا رہا روحانیت میں، تو فیصلہ میں نے کہا وہ خود کریں گی. تو اس کے بعد فیصلہ بھی خود ہی کیا، اور پھر اس کے بعد مورل یہ کہ نیکی کیا چیز ہے، یعنی کہ اس پہ زیادہ توجہ دی جاتی ہے کہ صرف اپنی ذات کے لیے زندہ نہیں رہنا، بلکہ نہ خاندان کے لیے، بلکہ سوسائٹی بھی خاندان ہے، قوم بھی خاندان ہے، اور دنیا بھی خاندان ہے. پھر دونوں چیزوں کو، پہلو کو دیکھ کر کہ جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو، جو دنیا کا ہے وہ دنیا کو دو. تو یہ فیصلے ہوئے، اور پھر جب وہ انہوں نے کہا کہ ہم شادی کے بندھن میں بندھنا چاہتے ہیں، تو سب کچھ ان کی فیصلے ان کے اختیار پہ ہوگا. تو یہ ہمارا طریقہ کار ہے. محترم زاہد خان صاحب، جیسے ماشاءاللہ خدا نے آپ کو ایک بیٹی بھی عنایت کر رکھی ہے، تو جب وہ اسکول ٹائم میں ہوں گے یا یہ کہ یونیورسٹی ٹائم میں، تو ضرور ایز اے پیرنٹس، ایز اے فادر آپ ضرور وزٹ کیے ہوں گے اسکول بھی یونیورسٹی بھی سر. تو وہاں کوئی اسٹوڈنٹس کو کیا یہ جانکاری تھی کہ آپ نبوت کا دعویٰ رکھتے ہیں، نبوت کے دعوے دار ہیں؟ تو انہیں جانکاری تھی یا نہیں، اور ان لوگوں کے کیا خیالات بنتے تھے؟ پلس آپ کے بیٹا بیٹی کے کیا خیالات رہے جب وہ ایک میچور ایج تک پہنچے کہ آپ کو وہ نبی انہوں نے مانا، یا بس ایسے ہی مانا کہ چلو جی جو کہتے ہیں کہتا رہنے دو؟ بتائیں. شکریہ. جب وہ اسکول میں تھے تو پولیس سیکورٹی ہوتی تھی، تو سب کو پتا ہوتا تھا کہ میں کون ہوں، میں وزٹ بھی کرتا تھا. لیکن یورپین لوگ جو ہیں، جرمن کے لوگ، ذاتی زندگی اور پبلک زندگی میں بہت فرق کرتے ہیں. تو جب انہیں پتہ لگا کہ میں اپنا یہ بچے میرے ہیں، تو ویسے ہی اخباروں میں، ٹیلی ویژن میں آتا رہتا تھا، تو ججمنٹ نہیں کرتے کہ ایسا ہے ایسا ہے، مذہب کو علیحدہ رکھتے ہیں. تو جو ملاقاتیں ہوتی تھیں اس میں آئے بگائے وہ سوال کرتے تھے. میں ان کو انسانیت کے بارے میں، کہ میرا یہ مشن جو ہے وہ انسانیت کو منزل پہ پہنچانا ہے. تو بڑے اچھے تعلقات تھے. پھر جب ہم یونیورسٹی میں آئے، جب بچے یونیورسٹی میں آئے تو ان کو پتا تھا کہ ان کا باپ کون ہے، تو پھر بچوں سے بہت سوالات کرتے تھے یونیورسٹی میں. تو بچے یونیورسٹی میں، یہاں ایسا ہوتا ہے کہ ایک یونیورسٹی میں پروگرام بھی ہوتے ہیں. اگر کوئی مشہور شخص ہے یا کوئی اس کا بیٹا ہے تو وہ ارینج کیے جاتے ہیں تاکہ انفارمیشن حاصل کی جائے. تو اس میں میرے پھر بچے بھی جاتے تھے اور بتاتے تھے میرے متعلق، میری تعلیمات کے مطابق. اور میری بچی تو بہت ایکٹیو تھی اپنا یونین میں، یونیورسٹی کی یونین میں اور پولیٹکس میں. تو میرے بچوں نے، جو خدا کی عنایات ہے، بہت اسٹرانگ ڈیڈیکیشن یہ اعتراف کیے ہیں پبلکلی کہ وہ اپنے باپ کی جو تعلیمات ہیں، نیو ہیومن ایرا، گلوبل انسانیت کو اکٹھا کرنا، ہم پورا یقین رکھتے ہیں.
مشکلات بھی ہوئیں کیونکہ مختلف دھڑے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ انڈیا پاکستان کا چکر نہیں ہے، وہ بھی بڑے عزت و احترام کے ساتھ تنقید کرتے ہیں. تو یہ حالات رہے اور انہی حالات میں سب بچے پڑھ رہے ہیں اور انہیں کنفرٹیشن کرنا پڑا کیونکہ ان کے باپ کو مختلف یہاں کے جو شعبات ہیں زندگی وہ مختلف نظر سے دیکھتے ہیں. محترم زاہد خان صاحب، خدا نے آپ کو جتنے بھی بچے عنایت کر رکھے ہیں تو میرے خیال ہے ماشاءاللہ اب تو سبھی میچیورڈ ہیں، تو آپ کے سبھی بچے کیا آپ کو نبی مانتے ہیں ایز پر یور کلیم، یا یہ کہ کوئی بچہ ایسا بھی ہے جو آپ کو نبی نہ مانتا ہو؟ بتائیں. شکریہ. یہ میری خوش قسمتی ہے کہ محبت اپنا رنگ لا کے رہتی ہے اور محبت ہر چیزوں پر چھا جاتی ہے. تو میرے جتنے بھی بچے ہیں، میں نے بلکہ یہاں تک کہہ لیں کہ آپ 3 سال کا بچہ بھی جو چھوٹا ہے وہ بھی وہ چیزیں دیکھ لیتا ہے جو صوفی بڑی عمر میں جا کے دیکھتے تھے. تو یہ روحانیت کا اثر ہے یا ایشور اور خدا اس گھر میں خود آ کے مقام کرتا ہے. تو میرے جتنے بھی بچے ہیں ان کی روحانی حصیں بہت جلدی کھل گئی، اور یہاں تک کہ جب میں گھر میں آتا ہوں تو وہ اپنے مشاہدات پورے لکھ کر مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں پہنچے، ہم نے یہ دیکھا، یہ مناظر تھے. تو میں ان کی رہنمائی کرتا ہوں. بلکہ یہی نہیں، بلکہ میرے جتنے بھی عید کے جو فیملی ہیں میری گائیڈنس کا یہ اثر ہے ان پہ بھی. تو اس گھر میں بہت سکون ہے، بڑی مہربانی ہے خدا کی. بلکہ دن کے وقت بھی بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میں اس جگہ پہ فرشتے یا اس جگہ پہ وہ عجیب سی مخلوق دیکھی. محترم زاہد خان صاحب، آپ کی پیدائش ایک مسلم گھرانے کی ہے سر، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے جو ریٹن ڈاکیومنٹس ہوں گے اس میں آپ کا نام زاہد خان صاحب پلس آپ کے فادر کا نام وہی لکھا ہوا ہوگا ماشاءاللہ جو کہ آپ کے فادر تھے، یعنی کہ جو کہ مسلم تھے سر. تو اب آپ نے سارے دھرموں کو، شریعتوں کو منسوخ کر دیا اور آپ خدائی دنیا لانے کا دعوے دار ہیں، تو ٹھیک ہے سر، بہت اچھی بات ہے. ہاں، میں معذرت کے ساتھ ایک سوال کرتا ہوں، بٹ یہ ایک بیٹر سچائی ہے دنیا کی کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کے جو بھی دنیا میں آیا ہے اسے موت کا مزہ چکھنا ہے سر. تو جہاں تک مسلمانوں کی بات ہے اور مسیحی لوگوں کی بات ہے، ان کا تو مجھے کنفرم ہے کہ یہ لوگ قبر میں دفنائے جاتے ہیں آفٹر دا ڈیتھ. یہودیوں کا بھی شاید دفنائی جاتے ہوں گے، مطلب مجھے کنفرم نہیں ہے سر. تو خدا آپ کے ٹیچنگز کیا ہیں سر؟ کہ میں معذرت کے ساتھ آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ نے اپنے لیے کیا سوچا ہے کہ کیا دفنانا پسند ہونا چاہیے، یا یہ کہ چتا جلانا، یا یہ کہ کوئی اور سسٹم؟ اور آپ کی ٹیچنگ کیا ہے اپنے فالوورز کو کہ وہ اپنی باڈی کو ڈسپوز آف کیسے کرائیں جب کہ ان کی ڈیتھ ہو؟ اس بارے میں آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ بتائیں. شکریہ. میرا بھی یہی دستور ہے کہ باڈی کو دفنا دیا جائے، جیسے کرسچن کرتے ہیں اور مسلم کرتے ہیں. فرق اتنا ہے کہ جب ہمارے لوگوں میں سے کوئی مرتا ہے تو جب تک میں زندہ ہوں میں جا کے وہاں پہ اپنے ہاتھ سے خود دعا کرتا ہوں اور اس کے سینے پر وہ جو عہد لکھا تھا، وہ عہد اور وہ کتاب جس عہد کے ذریعے اس نے زندگی گزاری تھی وہ رکھ دی جاتی ہے باکس میں اس کے ساتھ ہی. تو یہ تو میرا طریقہ کار ہے. لیکن اس مشن کے اندر بہت سے ممبر کہتے ہیں ہم اپنی چتا کو جلانا چاہتے ہیں. تو میں کوئی اعتراض نہیں کرتا، لیکن صرف یہ بتاتا ہوں کہ موت کے بعد
3 سے 11 دن تک ایک فنک سسٹم ہے جو جسم کے ساتھ رہتا ہے. جسم تو مردہ ہو گیا، لیکن جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے ناول کاٹی جاتی ہے. تو یہ دن جو ہے اگر وہ انتظار کر لیں، اس کے بعد اپنی چتا جلا دیں، تو مجھے اس پہ بھی کوئی آبجیکشن نہیں ہے، کیونکہ جو راکھ سے بنا تھا وہ راکھ میں چلا جاتا ہے، روح جو ہے وہ خدا کے حضور پہنچ جاتی ہے. تو ان طریقہ کاروں میں میں صرف یہ دیکھتا ہوں کہ جب انسان کا جسم مردہ ہو جائے تو نہ اس پہ کوئی حساب و کتاب ہے. وہ جو حساب و کتاب ہے وہ روح کے ساتھ ہوتا ہے. تو زبردستی میں نہیں کرتا، اور کہتا ہوں کہ اگر وہ کہتے ہیں ہم نے جلانا ہے تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی ہے، لیکن گائیڈنس ہی دیتا ہوں. محترم زاہد خان صاحب، آپ نے اپنی آڈیو میں یہ کہا کہ دفنانا چاہیے، پلس جو آپ نے یہ تابوت کی بات کی یا باکس کہہ لیجئے جس میں کہ باڈی کو رکھا جاتا ہے، پھر آپ نے کہا کوئی کتاب وغیرہ رکھ دینی چاہیے یا رکھی ہونی چاہیے. تو کیا آپ کی کہیں نہ کہیں کوئی ایسا عقیدہ، کہیں بلیو یا کوئی ایسی ٹیچنگ ہے آپ کی؟ نمبر ایک سوال تو یہ کہ جیسے کہ قبرستان بنے ہوئے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ جنرلی مسلمان ہی وہاں پہ جاتے ہیں، گیٹ پہ جا کے سلام کرتے ہیں، جیسے کہ وہ جتنے بھی قبر میں دفن لوگ ہیں ان کو سلام کر رہے ہیں. اور مسلمانوں میں ایک سسٹم ہے فاتحہ کرنے کا. تو کیا فاتحہ جو پڑھی جاتی ہے محترم وہ مردوں تک پہنچتی ہے یا نہیں؟ بتائیں، شکریہ. یونیورسل قانون جو ہے وہ یہ ہے، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ بھی نہیں. تو جب لوگ جاتے ہیں قبرستان میں، اچھا جب وہ دفن ہوتا ہے تو ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ دعا جو خدا نے لفظ بلفظ خود بتائی تھی وہ پڑھی جاتی ہے. تو باقی اگر بعد میں لوگ جائیں تو وہاں وہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اس شخص نے زندگی میں خدا کے لیے جو کچھ کیا خدا اس کا بہترین اجر دے. تو لیکن ہمارے اندر یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو یہ بتائیں کہ تو جنت سب سے پہلی جنت میں ہو یا دوسری جنت میں، کیونکہ ایسی چیزیں ہم نہیں کرتے، کیونکہ اس کا حساب کتاب اس کے ساتھ ہی اس کو ڈیمینشن بھی دکھا دیا جاتا ہے. تو ہاں، جو نیک تمنائیں ہیں وہ تو ہماری ہوتی ہیں، تو یہ ہم کرتے ہیں. اب وہ شخص کس دنیا میں ہے، اس دنیا میں جو نیک تمناؤں کا دعاؤں کا اظہار کیا، اس کی کیا قدر و قیمت ہے، اس کا کتنا فائدہ پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا، یہ مختلف ہے. یہ ہر دنیا کا ایک مختلف قانون ہے فرشتوں کا. تو یہ وہ فیصلہ کرتے ہیں، اس چیز کا فیصلہ ہم نہیں کرتے ہیں. ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے جنتوں کی سیر کا کوئی پیکج ہے؟ محترم جناب زاہد خان صاحب سے اگر ان کے پاس کوئی پیکج ہے تو پوچھ کر بتا دیں پلیز، عنایت ہوگی، شکریہ. ہم گناہ گار صحیح لیکن بھگوان کے عاشق ہیں، ہمیں بھی تو کوئی طریقہ بتائیں، شکریہ. محترم زاہد خان صاحب، یہ ایک ممبر نے سوال کیا ہے، تو اگر کچھ بتانا چاہیں تو بتائیں سر، یا نو کمنٹس لکھ دیں، جیسے بھی آپ چاہیں بتائیں. اور اٹ از دا لاسٹ کوشچن فار ٹوڈے. شکریہ. بھگوان کے عاشق ہیں تو پھر بھگوان کی دنیا بھی بدلیں. صرف بھگوان کے عاشق بننے سے بات نہیں بنے گی. یہ کیسے پتہ لگے کہ آپ بھگوان کے عاشق ہیں جبکہ آپ ساری زندگی دنیا کے فکروں میں گزار دیں؟ بھگوان کے عاشق جو ہیں وہ انسانیت کے لیے جیتے ہیں. وہاں سے پتہ لگتا ہے کہ بھگوان کی محبت کا کتنا اثر ہے. باقی یونیورسل جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ روح کی دنیا میں
کوئی ججمنٹ نہیں ہوتی، بلکہ اسے جس دنیا میں پہنچتی ہے بتا دیا جاتا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جس کے لیے تو نے کوشش کی، اور اپنی کوششوں کے نتائج اب خود دیکھ لے۔ وہ کیسے دیکھے؟ دیکھ لے کہ تو کس دنیا میں پہنچا ہے، اپنی روح کو دیکھ، تیری روح کا حال کیا ہے۔ اس کے بعد پھر فیصلے کیے جاتے ہیں کہ یہ روح اس دنیا میں کہاں پہ بسے گی۔ تو باقی کوئی دنیا کا نظام جو ہے یہ وہاں نہیں چلتا۔ بس یہ سوچے ہمیں ان سوچوں سے پاک ہو جانا چاہیے۔ وہاں کے نظام میں پرنسپل آف کریشن، وہاں کوئی کاروباری چیزیں بیچ میں حائل نہیں ہو سکتی۔ بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم۔